بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ سید الشہداء کے ایام ہیں، اس اعتبار سے ایک روایت اور اس کے بعد انشاءاللہ بحث کو شروع کرتے ہیں۔ روایت ہے کہ ان اعرابیا جاء الی الحسین بن علی علیہم السلام، ایک عرب امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا، فقال یا ابن رسول اللہ قد ضمنت دیتا کاملہ وعجزت عن ادائه فقلت في نفسي اسأل اکرم الناس وما رأيت اکرم من اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اعرابی سید الشہداء کی بارگاہ میں آیا اور اس نے کہا، اے فرزند رسول، میری گردن پر، میرے ذمے پر ایک کامل دیت ہے اور اس کو ادا کرنے سے عاجز ہوں۔ تو پھر میں نے اپنے آپ سے کہا کہ جو سب سے زیادہ کریم انسان ہے اس سے سوال کروں، اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کریم تو کوئی نہیں ہے، لہذا آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ فقال الحسین علیہ السلام یا اخ العرب، سید الشہداء نے فرمایا، اسألک عن ثلاث مسائل، تین چیزوں کے بارے میں تجھ سے سوال کروں گا۔ فإن أجبت عن واحدة أعطيتك ثلث المال، اگر تین میں سے ایک جواب دیا تو تمہیں دیت کا تیسرا حصہ دوں گا، یعنی تیسرا حصہ جو مال ہے وہ تمہیں دوں گا۔ وَإِنْ أَجَبْتَ عَنِ اثْنَتَيْنِ أَعْطَيْتُكَ ثُلْثَيَ الْمَالِ، اگر تین میں سے دو سوالوں کا جواب دیا تو مال کا 2 تمہیں عطا کروں گا۔ وَإِنْ أَجَبْتَ عَنِ الْكُلِّ أَعْطَيْتُكَ الْكُلِّ، اگر تینوں سوالات کے درست جواب دیے تو ساری دیت کا مال میں تمہیں دوں گا۔ فقال الاعرابی یا ابن رسول اللہ، اعرابی نے کہا، اے فرزند رسول، اب مثلک یسأل عن مثلی، کیا آپ جیسی ذات مجھ جیسے بندے سے سوال کرے گی؟ وانت من اہل العلم والشرف، در حالی کہ آپ اہل علم اور اہل شرافت ہیں، بھلا آپ کے سوالات کے جوابات میں کہاں دے سکتا ہوں؟ فقال الحسین علیہ السلام بلا، سمعت جدی رسول اللہ، میں نے نانا رسول اللہ سے سنا ہے، یقول المعروف بقدر المعرفہ، کہ یہ خوبصورت جملہ ہے کہ نیکی معرفت کے مطابق کریں، جس کی جتنی معرفت ہے اس کی اس معرفت کے اعتبار سے نیکی کریں۔ المعروف بقدر المعرفہ۔ فقال الاعرابی سل اما بدا لک، مولا پھر ٹھیک ہے، جو چاہیں آپ سوال کریں۔ فإن اجب، تو اگر جواب دیا تو ٹھیک، وإلا تعلمت منک، وگرنہ خدا آپ سے سیکھ لوں گا۔ ولا قوت الا باللہ، اور کوئی طاقت نہیں ہے مگر خداوند منان کی جانب سے۔ کہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے نہایت مؤدب بندہ تھا وہ اعرابی۔ فقال الحسین علیہ السلام ای الاعمال افضل، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ فقال الاعرابی الایمان باللہ، سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ انسان خدا پر ایمان لے کر آئے۔ فقال الحسین علیہ السلام فمن نجات من المہلکہ، ہلاکت سے نجات کس چیز کے ذریعے سے میسر ہے؟ فقال الاعرابی الثقۃ باللہ، خدا پر اعتماد کرنے سے۔
فقال الحسین علیہ السلام فما یزین الرجل، کون سی چیز ایک شخص کے لیے زینت ہے؟ فقال الاعرابی علم معہ حلم، ایسا علم کہ جس کے ساتھ حلم بھی ساتھ میں ہو۔ فقال فإن أخطأه ذلك، اگر ایسے نہ ہو تو؟ فقال مال معه مروہ، مال مروت کے ساتھ ہو۔ فقال فإن أخطأه ذلك، اگر ایسے بھی نہ ہو؟ فقال فقر معه صبر، اعرابی نے کہا پھر ایسی تنگ دستی کہ جو صبر کے ساتھ ہو۔ فقال الحسین فإن أخطأه ذلك، اگر یہ بھی نہ ہو تو؟ فقال الاعرابی فصائقۃ تنزل من السماء وتحرقه فإنه أهل لذلك، تو پھر اعرابی نے کہا کہ پھر آسمان سے صاعقہ بجلی گرے اور اس کو جلا دے، کیونکہ یہ پھر اسی کے لائق ہے۔ فضحک الحسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام مسکرائے۔ ورما بسرۃ الیہ، وہ جو پیسوں کی ایک پوٹلی تھی وہ اس کی طرف پھینکی کہ فیہ 1000 دینار، جس کے اندر 1000 دینار تھے۔ وَأَعْطَاهُ خَاتَمَةً، اور ایک انگوٹھی بھی دی کہ وَفِيهِ فَصٌّ، اس کا جو نگینہ تھا، قیمتہ 100 درہم، جس کی قیمت 200 درہم تھی۔ وقال یا اعرابی، امام حسین نے فرمایا اے اعرابی، اعط الذهب الى غرمائک، جو تمہارے طلبگار ہیں ان کو یہ سونا دے دینا۔ وصرف الخاتم فی نفقتک، اور یہ جو انگوٹھی ہے یہ اپنے نان و نفقے میں استعمال کرنا۔ فاخذ الاعرابی، اعرابی نے وہ سامان لیا۔ وقال اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اور اعرابی نے کہا کہ خدا خوب جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کس مقام پر رکھے۔ خوب، اس روایت کے بعد الحمدللہ ابھی ہم وارد ہوتے ہیں اپنی بحث میں۔ عرض ہوا کہ ہماری گفتگو لام کے بارے میں تھی۔ لام کے لیے عرض کیا کہ یا لام عاملہ ہے کہ یا وہ جر دیتا ہے یا وہ جزم دیتا ہے، اس کے بارے میں گفتگو تمام ہوئی۔ اس کے بعد ذکر کرتے ہیں لام غیر عاملہ، فرماتے ہیں کہ لام غیر عاملہ 7 ہے، یعنی لام غیر عاملہ 7 موارد میں آتا ہے، 7 قسموں پر مشتمل ہے، کہ یہ مطلب بالکل آسان ہے، مشکل نہیں ہے، لہذا ان کو ذکر کرتے جاتے ہیں۔ وَأَمَّا اللَّامُ غَيْرَ الْعَامِلَةِ فَسَبْعٌ، فرماتے ہیں کہ لام در حالی کہ جو عمل کرنے والا نہ ہو وہ 7 ہے۔ احداہا، پہلی قسم اس کی لام ابتدا ہے، لام الابتدا، لام ابتدا۔ وفائدتها امران، اس لام ابتدا کا فائدہ فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک، توکید و مضمون الجملہ، جملے کے مضمون کی تاکید کرتا ہے۔ 2، وتخلیص المضارع للحال، اور اگر وہ مضارع پر داخل ہوا ہے تو اس کو حال کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے، کیونکہ فعل مضارع ویسے تو مشترک ہوتا ہے نا حال اور استقبال میں، اگر یہ لام ابتدا مضارع پر آ جاتا ہے تو اس کو مخصوص کر دیتا ہے زمانے حال کے ساتھ۔ کذا قال الاکثرون، اکثر نحات نے یہی کہا ہے کہ یہ مضارع کو حال کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے۔ لیکن وَاعْتَرَضَ ابن مالک الثانیہ، لیکن ابن مالک نے دوسرے نقطے پر اشکال کیا ہے کہ یہ لام مضارع کو حال کے ساتھ مخصوص کر دیتا ہے، کہتا ہے نہ، یہ بات درست نہیں ہے، ہم قرآن مجید کی آیات ذکر کرتے ہیں۔ وَاعْتَرَضَ ابن مالک الثانیہ بقولہ تعالی وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہاں پر لام ابتدا ہے، مضارع پر داخل ہوا ہے، لیکن زمان حال کے ساتھ مخصوص نہیں کرتا، کیونکہ پروردگار عالم قیامت کے دن حکم اور فیصلہ کرے گا۔ خوب،
قیامت تو ابھی آئی نہیں، لہذا یہاں پر یحکموں میں لا یحکم جو ہوا ہے یہ حال کا معنی نہیں دے رہا، استقبال کا معنی دے رہا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ قطعاً یہاں پر استقبال کے معنی میں ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری آیہ کریمہ کہ جب برادران یوسف نے جناب یعقوب کو کہا کہ ہم یوسف کو لے کر جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا انی لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ تم لوگوں کا اس کو لے کر جانا مجھے محزون کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر بھی زمان حال کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو بات ہو رہی ہے، اس کو لے کر تو نہیں گئے، جب لے جائیں گے تو حضرت یعقوب محزون ہوں گے، تو پس یہاں پر بھی استقبال کے لیے ہے۔ فَإِنَّ الذِّهَابَ كَانَ مُسْتَقْبَلًا فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کا لے جانا مستقبل میں ہے، نہ کہ ابھی ہے۔ پس فَلَوْ كَانَ يَحْزُنُ حَالًا لَزِمَ تَقَدُّمُ الْفِعْلِ فِي الْوُجُودِ عَلَى فَاعِلِهِ مَعَ أَنَّهُ أَثَرٌ اس عبارت کو تھوڑا سا سمجھیں۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ یہاں پر فعل اور فاعل سے مراد معنی لغوی ہے۔ کیا ہے معنی مراد؟ معنی لغوی ہے۔ فعل یعنی کام، فاعل یعنی کام کو کرنے والا، یہ لغوی معنی مراد ہے۔ اور دوسرا نقطہ کہ فعل سے یہاں پر مراد ہے محزون ہونا، اور فاعل سے مراد کیا ہے؟ جانا۔ ان لوگوں کا یوسف کو لے کر جانا یعقوب کو محزون کرتا ہے، پس محزون فعل ہے، اور اس کا فاعل کیا ہے؟ کون سی چیز حضرت یعقوب کو محزون کر رہی ہے؟ ان لوگوں کا یوسف کو لے کر جانا۔ اچھا، پس یہاں پر جب تک وہ گئے نہیں ہیں تو یعقوب محزون نہیں ہوں گے۔ اگر ان کے جانے سے پہلے جناب یعقوب محزون ہو جائے تو لازم آئے گا کہ فعل فاعل کے بغیر ہو، کام کرنے والے کے بغیر رونما ہو، اور یہ محال ہے، کیونکہ فعل فاعل کی نسبت سے معلول ہے، معلول علت سے پہلے تھوڑی آتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر ماننا پڑے گا کہ لا یحزننی کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں ابھی محزون ہو رہا ہوں، بلکہ اس وقت محزون ہوں گا جب آپ یوسف کو لے کر جائیں گے۔ دیکھیں عبارت بھائی، کیوں یہاں پر اس آیہ کریمہ کے اندر لا یحزننی استقبال کے معنی میں اس کو بیان فرماتے اس لیے کہ فَإِنَّ الذَّهَابَ كَانَ مُسْتَقْبَلًا یوسف کو لے کر جانا مستقبل میں ہے۔ فَلَوْ كَانَ يَحْزُنُ حَالًا اگر یحزن زمان حال میں ہوتا، ابھی یعنی اسی وقت جناب یعقوب محزون ہوتا، تو کیا لازم آتا؟ لازمہ۔ کیا لازمہ؟ کون سی چیز لازم آتی؟ فرماتے ہیں لازمہ تقدم الفعل فی الوجود علی فاعلہ لازم آئے گا کہ فعل اپنے وجود میں متقدم ہو اپنے فاعل پر۔ فعل سے مراد وہی محزون ہونا، فاعل سے مراد وہی ذہاب۔ لازم آئے گا کہ فعل اپنے وجود میں فاعل پر مقدم ہو، جبکہ جبکہ بے تحقیق یہ فعل ہے اثرہ فاعل کا اثر۔ آغا مؤثر سے پہلے تو اثر نہیں ہو سکتا۔ پس ان دونوں آیتوں میں مضارع استقبال کے معنی میں ہے، لیکن لام بھی داخل ہوا ہے۔ جواب دیتے ہیں ابن ہشام، کہہ رہے ہیں کہ ابن مالک کے ان دونوں اعتراضات کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ اما پہلی آیہ کریمہ ان ربک لیحکم بینہم یوم القیامہ، درست ہے کہ قیامت آئی نہیں ہے، ابھی نہیں ہے بلکہ آئے گی، لیکن یہاں پر اس نقطے کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ ایک شے جو حتمی الوقوع ہے زمان استقبال میں، تو اس کو نازل منزلہ زمان حال فرض کیا جا رہا ہے۔
یعنی ایک شے زمان استقبال میں واقع ہوگی، اتنی قطعی اور واقعی ہے جیسے کہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر تو یہ ہے، دیکھیں والجواب ان الحکم واقع فی ذلک اليوم لا محالۃ۔ آغا پہلی آیہ کریمہ کے ذریعے سے جو اعتراض کیا ہے اس کا جواب کہتے ہیں کہ پروردگار عالم کا جو حکم ہے قطعاً و یقیناً اس دن میں واقع ہوگا۔ جب قطعاً و یقیناً اس دن میں واقع ہوگا تو فنزل، اس حکم کو نازل منزلہ قرار دیا گیا ہے، کس کے؟ فنزل منزلۃ الحاضر المشاہد، اس کو نازل منزل حاضر مشاہد قرار دیا، گویا کہ آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ اور آیہ کریمہ میں آپ ایک مضاف کو محذوف کریں، دوسری آیت کے ذریعے سے جو استدلال ہوا کہ انی لا یحزننی ان تذهبوا بہ، حضرت یعقوب کے حزن کا سبب ذہاب نہیں ہے، ان لوگوں کا لے جانا نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے لے جانے کا قصد حضرت یعقوب کو معزون کر رہا ہے۔ تو لے جانے کا قصد تو زمان حال میں ہے۔ وَأَنَّ تَقْدِيرًا، یعنی دوسری آیہ کریمہ میں یہ ہے کہ قصد ان تذهبوا، یعنی انی لا یحزننی، بے تحقیق مجھے محزون کر رہا ہے کیا؟ قصد ان تذهبوا، یہی کہ تم لوگ اس کو لے کر جانے کا قصد کر رہے ہو، یہی چیز مجھے محزون کر رہی ہے۔ خوب اس صورت میں زمان حال کا معنی درست ہوگا، کیونکہ والقصد حالون، اور ان کا ارادہ اور قصد تو اسی زمان حال میں تھا، تمام شدہ کا۔ وَتَدْخُلُ بِاتِّفَاقٍ فِي مَوْضِعَيْنِ، سوال لام ابتدا کس چیز پر داخل ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ لام ابتدا اتفاقاً دو مورد میں تو ہوتا ہے، بقایا دوسرے موارد میں اختلاف ہے، لیکن ان دو موارد میں اتفاقی ہے۔ پہلا مورد احدہما المبتدا، مبتدا پر داخل ہوتا ہے، نحو قولہ تعالی لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً، درست؟ لَأَنْتُمْ، انتم مبتدا، اس پر لام داخل ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے وقول الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پیغمبر گرامی قدر کی یہ حدیث للہ، یعنی للہ افرح بتوبت التائب من الظمآن الوارد ومن العقیم الوالد ومن الضال الواجد، جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے، للہ کہ تأکید کے ساتھ اس مطلب کو بیان کرتے ہیں، بے تحقیق کہ خداوند متعال ایک توبہ کرنے والے کی توبہ سے زیادہ خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، من الظمآن الوارد، اس پیاسے سے کہ جو اچانک پانی تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ فرض کریں کہ ایک بندہ بہت زیادہ پیاس میں مبتلا ہو، اچانک اس کو اگر پانی مل جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو خدا اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب ایک بندہ توبہ کرتا ہے۔ وَمِنَ الْعَقِيمِ الْوَالِدِ، ایک بے اولاد بندے کو اچانک سے اولاد مل جائے تو کتنا خوش ہوتا ہے، خدا اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے ایک تائب بندے کی توبہ پر۔ وَمِنَ الضَّالِ الْوَاجِدِ، ایک بندہ اگر کوئی قیمتی چیز کھو دے اچانک اس کو ملے تو کتنا خوش ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ خدا خوش ہوتا ہے ایک تائب انسان کے توبہ کرنے پر۔ کہ یہاں پر للہ، لام پر جو اللہ پر جو لام ہے، یہ لام کون سا ہے؟ اب یہ لام ابتدا ہے۔ یا ایک اور روایت ہے جو مصنف نے ذکر نہیں کی یہاں پر، مستدرک حاکم میں ہے کہ اچھی روایت ہے، لَمُبَارَزَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
لعمر بن عبد ود یوم الخندق افضل من اعمال امتی الی یوم القیامہ۔ مستدرک میں حاکم نے ذکر کیا کہ یہاں پر بھی لام ابتدا ہے۔ لامبارزۃ علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کا عمر ابن عبد ود کے ساتھ مبارزہ اور جنگ خندق کے دن، یہ والی جو جنگ ہے، افضل من اعمال امتی الی یوم القیامہ، روز قیامت تک میری امت جتنے بھی اعمال کرتے رہے گی ان سب سے افضل ہے۔ کہ یہ مستدرک حاکم کی روایت تھی کہ لام یہاں پر لام ابتدا تھا۔ پس پہلا مورد کیا ہے؟ مبتدا۔ الثانی، دوسرا مورد، بعد انا کے بعد، درست ہے، انا کے بعد بھی لام جو آتا ہے وہ لام ابتدا ہے۔ وَتَدْخُلُ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى ثَلَاثَةٍ بِاتِّفَاقٍ، اور اس باب میں بھی تین چیزوں پر اتفاقاً داخل ہوتا ہے، یعنی سب کا اتفاق ہے کہ یہ لام ابتدا ہے۔ پہلا مورد کیا ہے؟ الاسم، اسم سے مراد اسم انا نہیں ہے، بلکہ اسم سے مراد یہ ہے کہ جو انا کی خبر اسم واقع ہوتا ہے۔ یہ اسم حرف اور فعل کے مقابلے میں، حرف تو واقع نہیں ہوتا فعل کے مقابلے میں۔ تو پس اس نقطے کو توجہ کے ساتھ سنیے گا، عبارت تھوڑی سی رازان ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی بندہ اس عبارت کا فوراً ترجمہ یہ کرے کہ اس میں انا پر لام داخل ہوتا ہے۔ نہ، اس میں انا پر نہیں، خبر انا پر یہ لام ابتدا داخل ہوتا ہے، لیکن وہ خبر اسم ہو نہ کہ فعل۔ دقت کرے، نہ وہ قول کعب ابن زہیر، جیسے آغا کعب ابن زہیر کا قول ہے، ان الرسول لسیف یستضاء بہ مہند من سیوف اللہ مسلول، کہ یہاں پر کیا ہے؟ لسیفون خبر انا ہے، یہ جملہ پورا۔ ان الرسول، الرسول اس کا اسم ہے، بتحقیق ان الرسول، رسول کیا ہے؟ لسیفون، ایک ایسی تلوار ہے کہ یستضاء بہ، جس تلوار کے ذریعے سے رہنمائی لی جاتی ہے۔ حالانکہ تلوار کا کام کاٹنا ہوتا ہے، لیکن اس شاعر کا کیا خوبصورت تخیل ہے کہ پیغمبر تلوار ضرور ہے لیکن نور دینے والی ہے۔ مہند من سیوف اللہ مسلول، مہند ایک ہندوستانی تلوار جو مضبوط ہوتی تھی اسے کہتے تھے، کہتے اللہ کے سیوف میں سے ایک مہند اور بہترین تلوار ہے کہ مسلول ہو، جس کو آشکارا کیا گیا ہے۔ کہ یہاں پر لسیفون خبر ہے لیکن وہ اسم ہے فعل کے مقابلے میں، درست ہے۔ بس یہ اسم بعد والے مضارع کے مقابلے میں۔ وَتَدْخُلُ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى ثَلَاثَةٍ بِاتِّفَاقٍ، کہ ان ثلاثہ میں پہلا الاسم، اسم ہے، والمضارع، اور دوسرا مضارع ہے، عَلَى لِشِبْهِهِ بِهِ، بھئی مضارع کیوں اس پر لام کیوں داخل ہو رہا ہے؟ فرماتے اس لیے کہ یہ مضارع اسم کے ساتھ شباہت رکھتا ہے۔ لا یقوم، مثلا آپ کا ان زیدن لا یقوم، یہ شبیہ ہے ان زیدن لقائم کے وزن عروضی میں جو ہدایہ میں آپ نے پڑھا تھا، مضارع شباہت رکھتا ہے اسم کے ساتھ۔ نہ وہ قولہ تعالی وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، بس دو، وَالظَّرْفِ یا وَالظَّرْفُ، اعلیٰ تینوں اعراب جائز ہے، مشکل نہ دار ہے۔ اور تیسرا مورد جو اتفاقی ہے جس پر لام داخل ہوتا ہے وہ ظرف ہے، جیسے نحو قولہ تعالی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر گرامی قدر آپ کا خلق عظیم ہے۔ یعنی عجب ہے، اس پوری دنیا کو خدا کہتا ہے کہ یہ جو حیات دنیا ہے یہ پوری دنیا متاع قلیل ہے، لیکن اس کے مقابلے میں حضرت ختمی مرتبت کا خلق اور اخلاق خلق عظیم ہے۔ کہ یہاں پر لا علا ظرف پر داخل ہے، جار مجرور پر داخل ہے۔
اور اسی طریقے سے وقول امیر المؤمنین، امیر المؤمنین کا یہ جملہ وَإِنَّ الْكِتَابَ لَمَعِي مَا فَارَقْتُهُ مُذْ صَحِبْتُهُ، بے تحقیق یہ قرآن میرے ساتھ ہے، ما فارقتہ میں سے کبھی جدا نہیں ہوا، ما فارقتہ مذ صحبتہ جب سے میں اس کی مصاحبت میں آیا ہوں میں سے کبھی بھی جدا نہیں ہوا، یعنی ہمیشہ قرآن میرے ساتھ ہے۔ افسوس کی بات نہیں ہے کہ ہمارے امام کی کیفیت یہ ہے کہ وہ قرآن سے کبھی جدا نہیں ہوا، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم قرآن کے کبھی قریب نہیں گئے۔ عزیزان من، واقعاً دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے۔ بہرحال ان تین موارد میں اتفاقاً اِنَّا کے بعد جو لام آتا ہے وہ لام ابتدا ہے۔ وَعَلَى ثَلَاثَةٍ بِاخْتِلَافٍ عبارت ایسے ہے، یعنی وَتَدْخُلُ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى ثَلَاثَةٍ بِاتِّفَاقٍ وَعَلَى ثَلَاثَةٍ بِاخْتِلَافٍ، اور تین چیزوں پر اختلافی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ لام ابتدا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہ لام ابتدا نہیں ہے۔ وہ تین اختلافی مورد کون سے؟ فرماتے ہیں پہلا مورد احدها الماضی الجامد، ماضی جامد، جیسے ان زیدن لعسا ان یقوما، کہ عسا فعل جامد ہے۔ قالہ ابو الحسن، آغا ابو الحسن اخفش وہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہے؟ لام ابتدا ہے۔ وَوَجْهُهُ أَنَّ الْجَامِدَ يُشْبِهُ الْإِسْمَ، کیونکہ جامد اسم کے ساتھ شباہت رکھتا ہے۔ بھئی جامد فعل جامد اسم کے ساتھ کیا شباہت رکھتا ہے؟ جس طریقے سے اسم کے اندر تصریف بہت کم ہوتی ہے، جامد کا بھی یہی حال ہے۔ وَخَالَفَهُ الْجُمْهُورُ، لیکن جمہور نحات مخالفت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ لام ابتدا نہیں ہے۔ نیچے عرض کریں گے کہ یہ لام قسم ہے جمہور کے نزدیک۔ الثانی، دوسرا مورد جو اختلافی ہے، الماضی المقرون بقد، وہ ماضی جو قد کے ساتھ مقرون ہو۔ قالہ الجمہور، جمہور نحات نے کہا ہے کہ وہ بھی لام ابتدا ہے۔ ووجہہ، اس کا سبب کیا ہے؟ یہ ہے کہ ان قد تقرب الماضی من الحال فیشبہ المضارع کہ المشبہ للاسم۔ عبارت پر غور کریں کیسے پڑھ رہا ہوں۔ اور اس کا سبب یہ ہے کہ قد ماضی کو حال کے قریب کرتا ہے۔ خوب جب قد ماضی کو حال کے قریب کرتا ہے تو پھر یہ ماضی مضارع کے مشابہ ہو جائے گا، اور پھر یہ مضارع کے جو مشابہ اسم تھا اس پر لام داخل ہو سکتا تھا، تو اس ماضی مقرون بقد پر بھی داخل ہو سکتا ہے، کیونکہ مشابہ المشابہ مشابہن، مشابہ کا مشابہ بھی مشابہ ہوتا ہے۔ خوب وخالف فی ذالک، اور اس مسئلے میں اختلاف کیا ہے کس نے؟ خطاب نے، محمد ابن مسعود غزنی نے، ان دونوں نے اختلاف کیا۔ وقالا، اور یہ دونوں کہتے ہیں اذا قیل ان زیدا لقام فہو جواب لقسم مقدر، آغا یہ لام قسم ہے۔ جب کہتے ہیں ان زیدا لقد قام تو در حقیقت ان زیدا واللہ لقد قام، پس ان کے نزدیک لام قسم ہے۔ تیسرا مورد الثالثو، تیسرا مورد آغا الماضی المتصرف المجرد من قد، ماضی متصرف ہے اور قد سے خالی ہو۔ اجازہ الکسائی و ہشام، آغائے کسائی نے اور ہشام ضریر، درست ہے، یہ ہشام یہ ابن ہشام نہیں ہے، یہ ہشام ضریر، انہوں نے اجازت دی ہے علی ازمار قد، وہ کہتے ہیں کہ ماضی قد کے ظاہر میں قد سے خالی ہو، لیکن وہاں پر آپ قد کو محذوف مان لیں، مشکل نہ دارے۔ وَمَنَعَهُ الْجُمْهُورُ،
جمہور نے منع کیا. جمہور کہتے ہیں کہ نہ، یہ بات درست نہیں ہے. آغایون جمہور آپ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں وقالوا انما هذه لام القسم. جمہور کا ماننا ہے کہ یہ لام لام قسم ہے. اچھا، اس کو لام ابتدا مانے یا لام قسم مانے؟ کوئی ثمرہ ظاہر ہوگا؟ کہتے ہیں بھلے ثمرہ ظاہر ہوگا. اگر اس کو لام قسم مانیں گے تو یہ لازم آئے گا فَمَتَا تَقَدَّمَ فِعْلُ الْقَلْبِ فُتِحَتْ حَمْزَةُ أَنَّا. خوب، اگر اس کو آپ لام قسم مانیں گے اور اگر اس انا سے پہلے فعل قلبی آ جائے تو آپ اس کو انا نہیں بلکہ انا پڑھیں گے. دقت کیجئے گا یہ ثمرہ سمجھنے کے لیے. فَمَتَا تَقَدَّمَ فِعْلُ الْقَلْبِ فُتِحَتْ حَمْزَةُ أَنَّ، جیسے عَلِمْتُ أَنَّ زَيْدًا لَقَامًا، جبکہ وَالصَّوَابُ عِنْدَهُمَا الْكَسْرُ، جبکہ آغائے کسائی اور ہشام کے نزدیک یہاں پر ہونا چاہیے عَلِمْتُ إِنَّ زَيْدًا لَقَامًا. دقت کریں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کہہ رہے ہیں کہ بابا یہ جو ماضی متصرف جو قد سے خالی ہے اس پر لام کون سا ہے؟ آغا کسائی اور ہشام کہتے ہیں کہ یہ لام لام ابتدا ہے، جبکہ جمہور کہتے ہیں لام قسم ہے. سوال، کوئی ثمرہ ظاہر ہوگا؟ جی بالکل ثمرہ ظاہر ہوگا. اگر یہ انا والا جملہ فعل قلبی افعال قلوب میں سے کسی ایک فعل کے بعد واقع ہو تو اس صورت میں جمہور نحات کے نزدیک اس کو انا پڑھنا واجب ہے، انا نہیں پڑھ سکتے. جبکہ آغائے کسائی اور ہشام کے نزدیک انا پڑھنا واجب ہے. یہ ثمرہ ہے. سوال کیوں ہے ایسے؟ انشاءاللہ یہ جو مسئلتن آج ہی کے درس میں آئے گا اس جگہ پر ہم آپ کو بیان کریں گے. اس کا سر اور راز یہ ہے کہ اگر یہ لام لام قسم ہو جیسا کہ جمہور کہتے ہیں اور فعل قلبی بھی اس سے پہلے ہو تو اس کا مقصد یہ ہے کہ لام اپنے مقام پر واقع ہے. درست ہے؟ لام کیا ہے؟ اپنے مقام پر واقف ہے، اپنے مقام پر واقع ہے. اور ان زیدن لقائم، یہ پورا جملہ تاویل مصدر میں ہو کر صد مصد المفعولین ہوگا، دو مفعولوں کا قائم مقام ہوگا. اور علم تو ملغا بھی نہیں ہے، اور بے بخشید علم تو معلق بھی نہیں ہے، اس کو اپنے عمل سے روکا نہیں ہے. آگا آپ پڑھ چکے افعال قلوب میں کبھی تعلیق ہوتی ہے کبھی الغاء ہوتا ہے، تو یہاں پر فعل قلبی معلق بھی نہیں ہوگا بلکہ عامل ہے، اپنا عمل کرے گا. درست ہوگا؟ ان کے اعتبار سے انا پڑھنا ضروری ہے جمہور کے نزدیک. لیکن آغائے کسائی اور آغائے ہشام جو کہتے ہیں کہ یہ لام لام ابتدا ہے تو اس صورت میں فعل قلبی بیچارہ معلق ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ معلق ہو جائے گا. کیونکہ بھائی لام لام ابتدا صدارت طلب ہے، نہیں ہو سکتا کہ علم تو اس جملے کے اندر عمل کرے، کیونکہ لازم آئے گا کہ اس صورت میں ان زیدن لقائمون کہ یہ لام لام صدارت طلب ہے، اس کی صدارت ختم ہو جائے. دقت کرے، مطلب دقیق ہے. اگر لام لام ابتدا ہوگا تو علم تو خود ان زیدن لقائمون میں عمل نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لام صدارت طلب ہے اور اس میں عمل علم تو نہیں کر سکتا، یہ تعلیق ہو جائے گا. درست؟ جب تعلیق ہو گیا عمل نہیں کر پا رہا تو وہ جملہ ایک مستقل جملہ ہے. درست آگا؟ کہ انشاءاللہ زیادہ وضاحت اس کی کہاں پر آتی ہے؟ مسئلتن میں آ رہی ہے. وَاخْتُلِفَ فِي دُخُولِهَا فِي غَيْرِ بَابِ إِنَّ عَلَى شَيْئَيْنِ.
آغا انا کے علاوہ جو دوسرے ابواب ہیں، دوسرے موارد ہیں، آیا وہاں پر بھی یہ لام ابتدا داخل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کہتے اختلاف ہے۔ مثلا دو موارد میں اختلاف ہے۔ پہلا مورد احدہما خبر المبتدا المتقدم، آغا مبتدا کی خبر اب اگر اس پر مقدم ہو جائے تو آیا اس پر لام ابتدا آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ اختلاف ہے۔ لقائم زید فمقتضى کلام جماعت الجواز، بعض لوگوں کے کلام کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جائز ہے، جبکہ وفی امال ابن حاجب کی امالی میں ہے کہ لام الابتداء یجب معها المبتدا، اس کا ماننا ہے کہ آغا لام ابتدا کے ساتھ مبتدا کا ہونا ضروری ہے۔ یہ میرے پاس عبارت میں لکھا ہوا ہے یجب معها لمبتدا، یہ غلط ہے، اصل میں ہے یجب معها المبتدا، درست ہے۔ یہ پہلا مورد اختلافی۔ دوسرا الثانی الفعل نحو لا یقوم زید فاجاز ذلك ابن مالک والمالکی وغیرہما، آغا فعل پر داخل ہو سکتا ہے وہ لام ابتدا ہے یا نہ؟ آغا ابن مالک اور مالکی نے اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں نے اس کی اجازت دی ہے، جبکہ وزاد المالکی، آغا مالکی نے تو آگے بھی بڑھ کر کہا ہے کہ ماضی جامد پر بھی داخل ہو سکتا ہے، نحو لبئس ما کانوا یعملون، کہ یہ لام بقول ان کے لام ابتدا ہے، فعل جامد ہے، بئس ہے۔ وبعضهم یعنی وزاد المالکیوں، اس پر عطف ہو رہا ہے، وزاد بعضهم المتصرف المقرون بقد، بعض نے اضافہ کیا ہے کس چیز کا؟ کہ آغا وہ ماضی متصرف جو مقرون قد ہو اس پر بھی لام آئے تو وہ لام ابتدا ہوتا ہے، بعض نے ایسے کہا ہے۔ نحو قول ابی الاسود الدؤلی فی رثاء علی علیہ السلام، امیر المؤمنین کا مرثیہ کہتے ہوئے ابو الاسود الدؤلی نے کہا لقد علمت قریش حیث کانت بانک خیرها حسبا ودینا، یعنی یہ لام ابتدا ہے، بتحقیق قریش جانتے ہیں، حیث کانت کسی بھی جگہ پر ہوں، جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ بانک خیرها حسبا ونسبا، آپ قریش میں سب سے زیادہ حسب اور دین کے لحاظ سے، حسب اور دین کے لحاظ سے افضل ہے۔ خوب، جبکہ والمشہور ان هذه لام القسم، جبکہ مشہور یہ ہے کہ آغا یہ لام قسم ہے۔ البتہ قرآن مجید کی کچھ آیات بھی تھی، اگر ان کو ذکر کرتے تو اچھا ہے، شعر کی جگہ پر شعر بھی اچھا ہے، اس کے علاوہ آیات بھی ہے۔ مثلا سورہ احزاب کی 15 نمبر آیت میں جو ہے وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهِ مِن قَبْلُ کہ لا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، کہ ان لوگوں نے خدا سے معاہدہ کیا تھا پہلے کہ کسی کو پیٹھ دے کر نہیں بھاگیں گے، لیکن دیکھا کہ یہ پھر بھاگ گئے۔ کہ اسلام میں ہم کہتے ہیں کہ ماضی متصرف ہے قد کے ساتھ اور یہ لام ابتدا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ یا سورہ یوسف میں لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، سورہ یوسف 7 نمبر آیت، یہ بھی شاید مثال دیا جا سکتا تھا کہ یہاں پر کان فعل ماضی ہے، متصرف ہے، قد داخل ہے اور اس پر لام آیا ہے، کہ بعد نے کہا یہ لام ابتدا ہے۔ ان آیات کو بھی مثال کے طور پر یہ ذکر کر سکتے تھے لیکن انہوں نے ذکر نہیں کیا، اشکال ہی نہ دار ہے۔ والمشہور ان هذه لام القسم، مشہور یہ ہے کہ یہ لام قسم ہے۔ ونص جماعت علی منع ذلک کلہ، درست آغا، درست آغا، فرماتے ہیں کہ ایک جماعت نے نص اور صراحت کی ہے ان تمام کے منع ہونے پر، یعنی یہ کہا ہے کہ آغا جان یہ جو لام ہے یہ لام
ابتدا نہیں ہو سکتا. نا عبارت تھوڑی سی ان کی یہاں پر وہ ہے والمشہور ان هذه لام القسم، جبکہ وہ نص جماعت علی منع ذلک کلہ، کہ یہ لام قسم نہیں ہے بلے. جیسے وقال ابن خباز فی شرح الایضاح، ابن خباز شرح ایضاح میں کہتے ہیں لا تدخل لام الابتداء علی الجمل الفعلیہ الا فی باب انا. نا آغا جان، یہ عبارت عجیب ہے واقعا. عبارت میں کتنی کوتاہی ہے کہ مطلب کو گم کر دیتا ہے. ایک منٹ اصل مغنی میں دیکھو، اصل مغنی میں عبارت کس طریقے سے ہے. یہ درست ہے کہ یہاں پر تھوڑی تہذیب کی ضرورت ہے، اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، انسان پھنس جاتا ہے. اصل مغنی کو دیکھے آغا، ایک منٹ. ہاں دیکھیں، اصل میں یہاں پر عبارت کی تختی غلط کی ہے، بہت ہی گندی تختی کی ہے. اس سے پہلے جو عبارت ہے اس عبارت کو انہوں نے کاٹ دیا ہے، تو اس وجہ سے مطلب گنجلک ہو گیا. اصل مغنی میں ایسے ہے، اصل مغنی میں دیکھیں مطلب روشن ہے. اصل ہے والمشہور ان هذه لام القسم، مشہور یہ ہے کہ یہ لام قسم ہے. وقال ابو حیان فی وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ هِيَ لام الابتداء مفیدۃ لمعنى التوکید وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ قَبْلَهَا قسم مقدر وَأَن لَا يَكُونَ، کہ اس طریقے سے عبارت ہے کہ یہ لام ابتدا ہے، توکید کا فائدہ دیتا ہے، لیکن آپ اس کو قسم بھی فرض کر سکتے ہیں. لیکن اب عبارت ہے وَنَصَّ جَمَاعَةٌ عَلَى مَنْعِ ذَلِكَ، درست ہے کہ یہاں پر اب دیکھیں عبارت روشن ہو جاتی ہے. لیکن نہ ایک جماعت نے یہ جو اوپر بات ذکر ہوئی ہے اس بات کے منع ہونے پر نص قائم کیا کہ ناغا یہ کیا بات ہوئی کہ یہ لام ابتدا ہو. دیکھیں اس طریقے سے عبارت ہو تو روشن ہوتی ہے. یہ عبارت بہت گندے طریقے سے کاٹی ہے یہاں پر. والمشہور ان هذه لام القسم، کہ پھر عبارت بھی نقل کی، پھر کہا کہ وَنَصَّ جَمَاعَةٌ عَلَى مَنْعِ ذَلِكَ، عَلَى مَنْعِ ذَلِكَ، کیونکہ اس نے کہا کہ لام ابتدا بھی ہے اور آپ اس کو قسم بھی فرض کر سکتے ہیں. خوب، تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ نہ، ایک گروہ نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے. درست ہے. قال ابن خباز فی شرح الایضاح، مطلب روشن ہوا کہ عبارت کیسے ہے. ابن خباز شرح ایضاح میں کہتے ہیں یہاں پر عبارت ہونی چاہیے تھی واقعا لا تدخل لام الابتداء علی الجمل الفعلیہ الا فی باب انا. وہ کہتا ہے کہ ناغا جملہ فعلیہ پر لام ابتدا داخل نہیں ہوتا مگر باب انا میں. لہذا آپ جو مثلا عبارت انہوں نے ذکر نہیں کی، ابو حیان جو کہتا ہے کہ آپ اس کو لام ابتدا قرار دے سکتے ہیں، یہ بات غلط ہے. درست ہے، یہ لام قسم ہی ہوگا. وَهُوَ مُقْتَضَى مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ ابن حاجب، اور ابن حاجب سے جو ہم نے مطلب نقل کیا تھا کہ لام ابتدا کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ مبتدا ہو، اس کے مطابق بھی یہی بات ہے. وَهُوَ أَيْضًا قَوْلُ الزَّمَخْشَرِي، اور آغا زمخشری کا بھی یہی قول ہے کہ جملہ فعلیہ پر جو لام آتا ہے نا، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ یا لَقَدْ عَلِمَتْ قُرَيْشٌ، یا جو بعض مثالیں میں نے دی لَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهِ یا لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ یا لَقَدْ عَلِمْتُمْ. یہ جتنے بھی موارد ہیں آغا زمخشری بھی کہتے ہیں کہ نا عزیز من، یہ لام ابتدا نہیں ہے. قال فی تفسیر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ،
اس آیے کریمہ کی تفسیر میں کہتے ہیں لام الابتداء لا تدخل الا علی المبتدا والخبر، اگر لام ابتدا فقط مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے، یہ لسوف میں لام ابتدا نہیں ہے۔ وقال فی لا اقسم بیوم القیامہ، یہ بھی لام ابتدا نہیں ہے بلکہ لام قسم ہے۔ وقال فی لا اقسم بیوم القیامہ، یہ لام الابتدا۔ بے بخشید وہ کہتا ہے لسوف اور لا اقسم میں لام ابتدا ہے لیکن مبتدا محذوف پر داخل ہوا ہے، ایسے کہہ رہا ہے بے بخشید۔ وقال فی لا اقسم بیوم القیامہ ہی لام الابتدا دخلت علی مبتدا محذوف ولم یقدر لام القسم، لا اقسم میں اس کو لام یا لا سوف یعطیک میں لام کو لام قسم قرار نہیں دیا، کیوں؟ لأنہ عندہ ملازمۃ للنون، کیونکہ لام قسم اس کے نزدیک نون تاکید ثقیلہ کے ساتھ ملازم ہے، خالی لام قسم نہیں آتا۔ لأقسمن اگر ہوتا تو لام قسم تھا، تاکید کے بغیر اگر خالی لام ہے تو یہ لام ابتدا ہے۔ آغا ادھر سے کہہ رہے ہو لام ابتدا فعل پر داخل نہیں ہوتا تو کیا کہو گے؟ کہہ رہے ہیں کہ مبتدا محذوف فرض کریں گے۔ عبارت دیکھی، وَهُوَ أَيْضًا قَوْلُ الزَّمَخْشَرِي قَالَ فِي تَفْسِيرِ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ لام الابتداء لا تدخل الا علی المبتدا والخبر، وہاں پر صراحت کی کہ لام ابتدا مبتدا اور خبر پر آتا ہے۔ وقال فی لا اقسم بیوم القیامہ ہی لام الابتدا، یہاں پر کہتا ہے یہ لام ابتدا ہے، دخلت علی مبتدا محذوف، مبتدا محذوف پر داخل ہے۔ ولم یقدر لام القسم، اس کو لام قسم اس نے فرض نہیں کیا، کیوں؟ لأنہ عندہ ملازمۃ للنون، لام قسم اگر مضارع پر داخل ہو رہا ہے تو قطعاً اس کے ساتھ نون تاکید ثقیلہ بھی ہوگا، نون تاکید ہوگا۔ وَكَذَا زَعَمَ فِي وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، یہاں پر بھی یہی کہتا ہے، لیکن یہاں پر کہتا ہے کہ ان المبتدا مقدر، یہ لام ابتدا مبتدا محذوف ہے، یعنی وَلَأَنْتَ سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، یہاں پر بھی یہ لام ابتدا ہے۔ خوب آغا ابن ہشام کہتے ہیں کہ پس آغا زمخشری کی بات کو سنا، آغا زمخشری نے لَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى لَأُقْسِمُ بیوم القیامہ، دونوں جگہوں پر لام ابتدا ہے لیکن منتہا مبتدا محذوف ہے، درست؟ ابن ہشام کہتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے۔ وَيُضَعَّفُ قَوْلُهُ، آغا زمخشری کے قول کو ضعیف قرار دیا گیا ہے، کیسے؟ یا ایسے کہے وَيُضَعِّفُ قَوْلَهُ، اس کے قول کو ضعیف کر رہا ہے، کیا ضعیف کر رہا ہے؟ ان فیہ تکلفین لغیر ضرورت، یہ جو یہاں پر کہہ رہا ہے اللہ سوف یعطیک ربک لا اقسم بیوم القیامہ، دونوں جگہوں پر دو تکلفات کا مرتکب ہو رہا ہے جبکہ ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کان کو سیدھا پکڑ سکتے ہیں تو الٹا پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ یضعف قولہ ان فیہ تکلفین لغیر ضرورت، اگر کون سے تکلف ہے؟ ایک وہما تقدیر و معذوف، ایک تو آپ معذوف کو فرض کریں، اصل خلاف حذف ہے، اور دو وخلع اللام عن معنی الحال، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ لام کو معنی حال سے تجرید کر رہے ہیں، خالی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لَسَوْفَ يُعْطِيكَ میں اگر لام ابتدا ہے تو ہم نے کہا تھا کہ لام ابتدا مضارع کو حال کے ساتھ مخصوص کرتا ہے، لیکن آپ یہاں پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ حال کے لیے، کیونکہ سوفا اس کو استقبال کے ساتھ خاص کر رہا ہے، لام بھی اگر حال کے ساتھ اس کو خاص کرے تو تناقض لازم آئے گا، لہذا آپ کو ماننا پڑے گا کہ لام ابتدا تو ہے لیکن مضارع کو حال کے ساتھ مخصوص نہیں کر رہا۔ دوسرا تکلف یہ ہے وخلع اللام عن معنی الحال، کیوں؟ لأن لا یجتمع دلیلا الحال والاستقبال، عبارت ایسے ہے تاکہ دو دلیل اور دو رہنما
حال اور استقبال کے جو دلیل اور رہنما ہیں وہ دونوں جمع ہو رہے ہیں. خوب دیکھیے یہ درست نہیں ہے. وقد سرّ بذلك فی تفسیر لسوف اخرج حیا کہ لام حال سے خالی ہوگا، معنی حال سے تجرید ہوگا، اس کی صراحت اس آیہ کریمہ کے اندر اس نے کی ہے. پس آغا زمخشری یہ دو تکلفات آپ کی بات کو ضعیف قرار دیتے ہیں. خوب اچھا، اور اسی طریقے سے وَقَوْلُهُ اور زمخشری کا یہ قول کہ ان لام القسم مع المضارع لا تفارق النون، یہ اس زمخشری کا قول ممنوع، یہ بھی ممنوع ہے، بلکہ تفصیل ہے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ عالم بندے کا کام تفصیل دینا ہوتا ہے. تفصیل ہے بل تارتن تجب اللام و تمتنع النون، اگر بعض موارد پر لام قسم لانا واجب ہے اور نون کا لانا محال ہے. درست ہے. وذالک مع التنفیس، یہ جب سین صوفہ وغیرہ ہو جیسے کل آیا آیت میں. درست، جیسے لسوف یؤتی کا، یہاں پر آپ نون نہیں لا سکتے لیکن لام کو لام قسم فرض کر سکتے، مشکل نہ دار ہے. ایک یہ مورد کہ لام تاکید کو لانا محال ہے. وَمَا تَقَدُّمِ الْمَعْمُولِ بَيْنَ اللَّامِ وَالْفِعْلِ، لام اور فعل کے درمیان معمول آ جائے. مثلا ایسے وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ کا معمول ہے، لیکن اس لام اور فعل کے درمیان کیا آ گیا ہے؟ فاصلہ بن گیا ہے. درست. وَمَا كَوْنِ الْفِعْلِ لِلْحَالِ، وہاں پر بھی آپ تاکید نہیں لا سکتے. اور پس ان تین موارد میں لام قسم ہے لیکن نون کو لانا محال ہے. نہ وَلَا اقسم. وَإِنَّمَا قَدَّرَ الْبَصْرِيُّونَ هُنَا مُبْتَدَأً، آغایون بصری نے یہاں پر جو مبتدا کو محذوف مانا ہے ان کی مجبوری ہے، کیونکہ لِأَنَّهُمْ لَا يُجِيزُونَ لِمَنْ قَصْدَ الْحَالَ أَنْ يُقْسِمَ إِلَّا عَلَى الْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ. بصری کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ زمان حال میں قسم اٹھانے کا قصد کرتا ہے تو یہ فقط جملہ اسمیہ میں ہی ہو سکتا ہے، لہذا وہ یہاں پر کہتے ہیں کہ مبتدا محذوف پر داخل ہے. پس یہ جو وہ کہہ رہا ہے کہ لام قسم نون سے مفارق نہیں ہو سکتا، غلط ہے. ایک مرتبہ لام کا لانا ضروری ہے اور نون کا یعنی لام کے ساتھ محال ہے، جائز نہیں ہے نون کا لانا، واجب ہے کہ لام نون کے خالی ہو. دوسرا وَتَارَةً يَمْتَنِعَانِ، کہ بس دونوں محال ہوں، دونوں ممتنع ہو، غلط ہو، نہ لام لا سکتے نہ تاکید نون تاکید لا سکتے ہیں. وَذَلِكَ مَعَ الْفِعْلِ الْمَنْفِيِّ، فعل منفی میں ایسے نہ وہ تَاللَّهِ تَفْتَحُ، وَتَارَةً يَجِبَانِ، اور تارتن دونوں واجب ہے. وَذَلِكَ فِي مَا بَقِيَ، اور یہ کہاں پر ہے؟ خوب مذکورہ موارد کے علاوہ جتنے بھی موارد ہیں وہاں پر ایسے تَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ. تمام شدہ مسئلتون کہ بہرحال وقت تمام ہو گیا ہے، اس مسئلتون کو کل پہ رکھتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.